السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے کل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبی شفیع المذنبین رحمت عالم نور مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذر پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عادل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھیں اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعاما علی سیدنا محمد الحبیب المتفرج والمتفرج بالحوائج والمال والوقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس من كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا داؤد نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں ہم نے پچھلے ہفتے ان کی طاقت اور ان کی عظمت سے متعلق سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کنز ایمان شریف کے حوالے سے کہ مسخر فرما دیے ہم نے تسبیح کرتے پہاڑ ان کے ساتھ، تاکہ تسبیح کرتے صبح و شام سورج چمکتے اور رات میں، اور پرندے جمع کیے ہوئے ان سب کے فرما بردار تھے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اوپر جو انعامات کیے، یہاں سے چند ایک کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی تو بہت سارے انعامات فرمائے، لیکن یہاں پر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر خاص طور سے فرمایا، ایک تو جبال یعنی پہاڑ، اور دوسرا طیر یعنی کہ پرندے۔ تو چونکہ پہاڑ اور پرندے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنا یعنی ان کے لیے وہ جو حکم دے وہ اس حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیں، یعنی کہ پہاڑ آپ کے تابع تھے، جہاں آپ چاہتے وہاں پہاڑ آپ چلے چلتے۔ اگر آپ پہاڑوں کو چلنے کا اشارہ کرتے، جہاں لے جانا چاہتے پہاڑ آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے۔ اور اسی طرح آپ کا یہ معجزے کی کامل دلیل تھی، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ پہاڑوں کو جہاں چاہتے وہاں لے جاتے۔ اور اسی طرح آپ کی آواز بڑی حسین و جمیل تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھا کرتے، تو آپ کی آواز میں اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ تمام پرندے بھی جمع ہو کر کے آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھاتے، اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر علماء نے چند باتیں نقل فرمائی۔ ایک چیز یہ کہ بعض نے کہا کہ پہاڑوں کی جو تسبیح ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح ان کی حالی تھی۔ لہٰذا یہ کہ بعض نے کہا کہ پہاڑوں میں اللہ تبارک و تعالی حیات اور عقل و قدرت و نطق پیدا فرماتا ہے، تو وہ دوسرے زندوں اور اقلا کی طرح تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں میں پتھروں میں جان پیدا فرماتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کی طرح جیسے دوسرے ذی روح ہے ان کی طرح وہ بھی سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ لیکن صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ یہ مسلک اہل ظواہر کا ہے، جبکہ اہل حقیقت وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص کیفیت ہے جسے عجیب سی کیفیت کے طریق سے سنا جاتا تھا اور اسے عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ پہاڑوں کی جو تسبیح ہے یا کنکروں پتھروں کی جو تسبیح ہے، اسے عام انسان نہیں سن سکتے۔ جیسا کہ
اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اہل حق کے نزدیک جملہ موجودات میں ان کی شان کے لائق حیات ہے، حیوان ہو یا نباتات، جمادات ہو، ان سب میں حقیقی صفات ہے، نہ کہ عارضی اور نہ کہ حال۔ اب اس چیز کو میں تھوڑا آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی تو سب کے سب اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اب نہ مخلوقات کی اقسام یہ الگ الگ ہیں، کئی طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں جان ہے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ وہی جاندار ہے، جیسے انسان اور جانور۔ تو یہ تو دو طرح کے، پھر جن اور ملائکہ، ان کو بھی ہم جاندار مانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا فرمایا۔ جانداروں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے حیوان ناطق اور ایک ہوتا ہے صرف حیوان۔ انسان حیوان ناطق میں آتا ہے، اور حیوان جو ہے اس میں دیگر جاندار آ جاتے ہیں۔ اب مخلوقات کے اعتبار سے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تمام جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ تو ہو گئے جاندار۔ ایک ہوتا ہے نباتات، یعنی کہ پیڑ پودے گھاس، یہ سب بھی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک ہوتی ہے جمادات، یعنی کہ پتھر، پہاڑ، زمین، بظاہر جن کے اندر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جان نہیں، لیکن ان میں بھی ان کی شان کے لائق اللہ نے جان پیدا فرمائی۔ ہر چیز میں جان ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر بھی جان ہے، پیڑ پودے، ہر چیز کے اندر جان ہے، اور وہ جان اس کی شان کے لائق ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے انسان کو سمجھتے ہیں کہ انسان جب کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں، اسی کے دردوں کو محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن ہم فرشتوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی تسبیح و تحلیل کو ہم نے سنا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب جانوروں کی بھی کئی اقسام ہیں، کئی قسم کے جانور ہیں، پھر پرندے بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور آبی جاندار الگ ہوتے ہیں، خشکی کے جاندار الگ ہوتے ہیں، ہوا کے جاندار الگ ہوتے ہیں۔ جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ ہوائی ہے، یعنی کہ پرندے ہیں۔ جو سمندروں میں رہتے ہیں مچھلی ہے، اور بھی بہت سارے سمندر کے اندر پائے جانے والے جاندار ہیں، زمین پر رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، کئی قسم کے جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ان سب میں جان ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک زبان ہے، اور اس بولی میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہر جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی اپنی زبان، بس ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جانور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح نباتات اور جمادات، یعنی کہ پیڑ پودے گھاس زمین پتھر کنکر، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان میں بھی جان ہے۔ اب اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ۔ تو چونکہ اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا، رب ہی تھا، ہمیشہ سے اللہ ہی ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا وہ اس کی مخلوق ہے، جو بھی پیدا ہو گیا وہ مخلوق ہے، اس پر مخلوق کا اطلاق ہو گیا، اور جس پر مخلوق کا اطلاق ہو گیا اسے فنا ہونا ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ تو لہٰذا جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پیڑ پودوں کو بھی، زمین کو بھی، آسمانوں کو بھی، اس میں جو کچھ موجود ہے، پتھر پہاڑ، ہر چیز کو چونکہ اللہ نے پیدا کیا تو ان سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ قیامت کے دن آسمان دھوئے کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور یہ زمین بکھیر دی جائے گی، اور ہر چیز جو ہے تو ختم کر دی جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی۔ کل من علیہ فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، ہر نئے نے پرانا ہو جانا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نہ اللہ کو کبھی موت آئی نہ آئے گی، بلکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک کے رہے گا۔
تو چونکہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، وہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو گیا، جس پر مخلوق کا اطلاق آ گیا، اس نے فنا ہونا ہے، اس کی جان نکلنی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر بھی جان ہے، مگر اپنی اپنی شان کے لائق۔ بہرحال اب چونکہ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب آپ اللہ کی تسبیح و تہلیل کرا کرتے، اللہ کا ذکر کیا کرتے، جب آپ زبور شریف پڑھا کرتے تھے، اللہ نے آپ پر جو کتاب اتاری اس کا نام زبور تھا۔ 4 مقدس نبی ہے اور ان پر 4 کتابیں اتری ہیں، 4 کتابیں مشہور ہیں، ہے نا۔ تو چونکہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ان چاروں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اور دیگر انبیاء پر اللہ نے صحیفے اتارے۔ بہرحال تو چونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو تمام پہاڑ پودے سب کے سب مل کر آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ ذکر کس طرح کا ہوتا تھا، اس ذکر کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ وہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تو ان کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی، جسے صدائے بازگشت بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ صحیح نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ زبان حال سے ذکر کیا کرتے تھے، یعنی کہ جب آپ ذکر کرتے تو وہ جھومتے تھے، یہ ہو گیا زبان حال سے ذکر کرنا۔ لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح پڑھتے، زبور شریف پڑھتے، تو یہاں تک کہ تمام جانور، تمام پرندے، یہاں تک کہ پتھر، پہاڑ، ڈھلوانے، پانی، ہر چیز ٹھہر جاتا، تھم جاتا، اور آپ کی آواز میں آواز ملا کر اللہ کا ذکر کیا۔ اور داؤد علیہ السلام ان کی آواز کو سنا بھی کرتے تھے، یہ آپ کا معجزہ۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حضور کی امت کے اولیاء کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، جو اولیاء اللہ بڑے مراتب کے ہوتے ہیں، وہ آج بھی ان چیزوں کے ذکر کو سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں جان اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب بات آئی ہے تو میں چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر چیز کے اندر جان اور شان مصطفیٰ کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے، داؤد علیہ السلام کا مقام اور ان کی عظمت ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پیڑ پودے، نباتات، جمادات اور جو ہے تو پہاڑ اور پتھر اور پرندے مل کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن آؤ مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ وسلم کی بارگاہ میں میرے نبی کی شان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ آپ جس طرف نکل جاتے تھے، انسان تو انسان ہے، ملائکہ تو ملائکہ ہے، تمام جانور تو جانور ہے، بلکہ پیڑ پتھر پودے بھی حضور کو دیکھ کے صلاۃ و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کنکریاں لے کر کے آیا۔ ہم کہتے ہیں پتھر بے جان ہوتا ہے، پتھر میں جان نہیں ہوتی، پتھر کلام نہیں کرتا، پتھر کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جان ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑوں پر ڈالی، اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی، اے رب دیدار کرا، تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالیں گے، اگر یہ پہاڑ ٹھہر گیا اور اس نے ہماری تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر آپ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہو، تم بھی ہمیں اس دنیا میں دیکھ لو گے۔ لیکن جب اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اندر حیات پیدا فرمائی، اس پہاڑ کو عقل عطا فرمائی، اس پہاڑ کو سمجھ عطا فرمائی کہ اے پہاڑ میں تجھ پر اپنی تجلی ڈال رہا ہوں، کیا تو مجھ کو دیکھ سکے گا، کیا تو ٹھہر سکے گا، کیا تو میری تجلی کو برداشت کر سکے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی۔ اس کی ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها حمل الانسان، کہ جب اللہ نے اپنی امانت پہاڑوں پر، زمینوں پر اور آسمانوں پر پیش فرمائی تو ان سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔
اب انکار کون کرے گا؟ جسے سمجھ ہوگی۔ اگر میں آپ سے کوئی کام کہوں کہ فلاں کام کرنا ہے تو آپ یا تو ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے۔ کب کہیں گے ہاں یا نہ؟ جب آپ کے اندر اس کام کے کرنے کی طاقت ہوگی۔ آپ پہلے اس کام کو سمجھیں گے، سمجھیں گے، میں جو کہوں گا اس کو آپ سنیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کر سکتے ہو تو آپ کہیں گے ہاں ہم کر لیں گے، اگر نہیں کر سکتے تو کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت پہاڑوں پر، زمین پر اور آسمانوں پر پیش فرمائی۔ گویا اللہ نے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، حیات ان کے اندر موجود ہے۔ پہاڑ میں بھی زندگی ہے، زمین میں بھی زندگی ہے، آسمان میں بھی زندگی ہے، اس میں اپنی شایان شان کے لائق سمجھ بھی ہے۔ جب اللہ نے پہاڑوں اور زمینوں اور آسمانوں سے کہا کیا تم میری امانت کو اٹھا سکتے ہو، تو پہاڑوں نے، زمینوں نے اور آسمانوں نے غور کیا کہ اللہ کی امانت ہے کیا ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ جب انہوں نے غور کیا تو پایا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا سکے۔ انہوں نے سنا، اللہ کے کلام کو سنا اور اللہ کی بات کو سمجھا اور پھر دیکھا اپنے آپ کو کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مولا ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس بار امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ پتہ چلا کہ پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر، آسمان کے اندر جان بھی ہے اور عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، وہ اللہ کے کلام کو سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے سن سکے، اسے سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اپنے کلام کو، اپنے قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑوں پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی خشیت سے وہ لرزہ برندام ہو جاتا، وہ پہاڑ اپنے جگہ پہ ٹھہر نہیں پاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پتہ چلا یہ کب ہوگا؟ جب پہاڑ کے اندر جذبات ہوں گے، جب پہاڑ کے اندر سمجھ ہوگی، جب پہاڑ کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ رب کا مقام، رب تعالیٰ کون ہے، رب کی عظمت کیا ہے، رب کی شان کیا ہے، اس کا کلام کیا ہے، کہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، کہ میں برداشت کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ کا خوف اس کے میں پیدا ہوگا، اس اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہوگی، تبھی جا کر کے وہ جو ہے تو ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ جس چیز کے اندر مثال کے طور پر انسان ہے، انسان کے سینے میں دل ہے اور دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ انسان کو جب کوئی چوٹ لگتی ہے یا خوشی ہوتی ہے تو جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، غم کے جذبات بھی دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، خوشی کے جذبات بھی دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہی جذبات انسان میں امٹ کر کے آتے ہیں۔ اب سوچیں کہ جب پہاڑ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اپنے کلام کو پہاڑ پر نازل کرتے، کیونکہ ڈر کا تعلق، خوف کا تعلق دل سے ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، وہ اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑے گا، وہ نمازوں کو ترک نہیں کرے گا، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا۔ لیکن آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ اکبر، ذرا غور کرے انسان، اپنے دل کی طرف دیکھے کہ اگر وہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، آج ہم قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، گویا ہمارے دل ان پہاڑوں سے کئی زیادہ جو تو سخت ہو چکے۔ بہرحال مجھے بتانا یہ تھا کہ پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، ہر ذرے کے اندر اس کی شایان شان جان موجود ہے اور اس کے اندر اس کی سمجھ بھی موجود ہے، تبھی تو وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جن اور انسان۔ صرف جو سرکش جن ہے اور انسان ہے وہ نہیں مانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ورنہ ہر شے جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں کنکریاں لے کر آیا، پتھر لے کر کے آیا اور کہتا ہے کہ محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے کہا کہ میں تجھے اس سے بڑھ کر نہ بتاؤں کہ اگر تیری مٹھی میں کی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگے تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آقا نے اپنی توجہ پتھر کی طرف فرمائی اور کہا ذرا اپنی مٹھی اپنے کان کے قریب کر۔ ابو جہل میں اتنی طاقت نہیں تھی، ابو جہل میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کنکریوں کی آواز کو سن لیتا، وہ پتھروں کی آواز کو سنتا۔ یہ مصطفیٰ کا تصرف تھا، یہ مصطفیٰ کی طاقت تھی، یہ مصطفیٰ کا اشارہ تھا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ حضور نے ابو جہل پر بھی نظر کرم ڈالی اور پتھروں پر بھی اپنی توجہ ڈالی۔ ادھر پتھروں کو بھی زبان حال مل گئی، پتھروں نے زبان سے پڑھا لا الہ
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ادھر ابو جہل کے کانوں نے ان آواز کو سن لیا. جب اس نے سنا تو کنکریا حضور کی طرف پھینک کر کے بھاگا. کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب تک کنکر ابو جہل کی مٹھی میں قید تھے، جب بے زبان تھے تو ابو جہل کی مٹھی میں قید تھے، لیکن جیسے ہی نبی کا کلمہ پڑا مٹھی سے آزاد ہو گئے. گویا اشارہ ہے کہ اے امتی، تو جب تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے رہے گا، ان کی طریقت کو چھوڑے رہے گا، ان کے طریقے کو چھوڑے رہے گا، تو اسی طرح ظالموں کے قید و بند میں رہے گا، کفار تجھ پر مسلط رہیں گے. لیکن جس دن تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ بنے گا، جس دن تو ان کی سنتوں کو اپنا لے گا، جس دن تو ان کا کلمہ صحیح معنوں سے پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو کفار کی قید و بند سے آزاد ہو جائے گا، تو ظالموں کی قید سے آزاد ہو جائے گا. بتانا یہ چاہتا تھا کہ پتھروں نے بھی اس وقت نبی کا کلمہ پڑھا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے سے گزر رہا تھا کہ آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں نے کہا یا رسول علیہ السلام. آواز تو آتی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا اے علی تھوڑی دور اور چلو. جب تھوڑی دور گئے میرے آقا نے فرمایا علی اس پتھر کو دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. کہا وہی پتھر ہے جو مجھ پر درود و سلام لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پر تشریف لے گئے. ساتھ میں حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ اس پہاڑ پر جلوہ فرما ہوتے ہیں تو وہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے قدم مجھ پہ پڑ گئے، میرا نصیبہ جاگ گیا، میری تقدیر کھل گئی کہ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مجھ پر جلوہ فرما ہو گئے. پہاڑ جھومنے لگا. مصطفیٰ نے قدموں کی ٹھوکر مار کر فرمایا اے پہاڑ رک جا، اس لیے کہ تجھ پر اللہ کا ایک نبی، دو شہید اور ایک صدیق سوار ہے. پہاڑ نے مصطفیٰ کے کلام کو سنا اور خاموش ہو گیا، ٹھہر گیا. تو پہاڑوں کے اندر بھی اتنی سمجھ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیڑ کو اشارہ کرے، درخت کو اشارہ کرے تو وہ پیڑ چل کر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا سلام ہو، میرے لائق کیا خدمت ہے. میرے آقا فرماتے جا واپس جا کر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر پانی سے بھی چاہے تو کلام فرماتے. آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گوشت تناول فرما رہے، یہودیہ کی آقی دعوت ہے اور اس نے گوشت میں زہر ملا دیا. آقا علیہ السلام نے جیسے ہی گوشت کو اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا. صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ گوشت مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے نہ کھائے، مجھ میں زہر ملا ہوا. ہر چیز مصطفیٰ سے کلام کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ممبر شریف نہیں بنا ہوا تھا تو مسجد نبوی میں ایک لکڑی کا سہارا لے کر حضور خطبہ ارشاد فرمایا. اور جب ممبر شریف بن گیا تو حضور علیہ السلام نے اس لکڑی کو ایک کونے میں رکھ دیا اور حضور خطبہ ارشاد فرمانے لگے. جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، تمام صحابہ سے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، مصطفیٰ جانب سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اتنے میں کسی بچے کی رونے کی آواز، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے، بہت زور زور سے رو رہا ہے. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون ہے، کوئی بچے کو تو نہیں لے کر کے آیا ہے. سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بچہ نظر نہیں آیا. پوچھا یا رسول اللہ یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ لکڑی کو دیکھ رہے ہو جس کے سہارے سے میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتا تھا، یہی ہے جو رو رہی ہے، یہی ہے جو رو رہی ہے. مصطفیٰ کریم نے اس لکڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیا. پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جب تک ممبر نہ تھا آپ میرا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے. میری شان تھی، میری قسمت تھی، میرا نام تھا کہ آپ مجھ پہ سہارا لے کر کے آپ اللہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے. جیسے ہی ممبر بن گیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو بالائے طاق کر دیا، مجھ کو ایک کونے میں رکھ دیا، اب میں اسی غم میں رو رہی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میں تجھے جنت میں پہنچا دوں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں پہنچا دے. رسول السلام نے مسجد نبوی کے صحن میں اس کو دفن فرما دیا، فرمایا جنت میں پہنچ گئی. تو یہ شان ہے، ہر چیز کلام کرتی ہے. یہ تو مصطفیٰ کی عظمت ہے. مصطفیٰ کے غلاموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی ہر چیز ان سے کلام کرتی ہے. پھر چاہے وہ پیڑ ہو، پودے ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، انسان ہو، حیوان ہو، ہر ایک چیز ان سے کلام کرتی ہے. تو چونکہ ان چیزوں کے اندر بھی جان ہے تو ایک طرف داؤد علیہ السلام کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو ہر چیز ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہے. لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جس طرف نکل جاتے ہیں ہر چیز انہیں دیکھ کر ان پر درود و سلام پڑھتی ہے، وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے. اب ایک چیز کے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی.
لہن داؤدی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ آپ کی آواز میں وہ اثر تھا، آپ کی آواز میں وہ سحر تھا کہ جب آپ ذکر الہی کرتے تو ہر چیز آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگتی۔ پرندے جو ہے تو آپ کے پاس آ کر بیٹھتے اور آپ کی آواز سن کر اتنے قریب ہو جاتے آپ کے کہ آپ ان کی گردن سے پکڑ کر ان کے ساتھ پیار فرمایا کرتے پرندوں کو۔ تو لہٰذا ہر چیز داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر کے آپ کا جو تو ذکر کے ساتھ ذکر کیا کرتی۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، زبور شریف پڑھا کرتے، تو اس وقت چلتا ہوا پانی بھی رک جایا کرتا تھا، درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور گویا وہ بھی زبان حال سے آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ، یہ لہن داؤدی کا اثر ہے کہ چلتا ہوا پانی بھی ٹھہر جائے، درخت کے پتے بھی جھڑ جھڑ کر آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، پیڑ پودے نباتات جمادات بھی اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ کرے۔ لیکن آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہے کہ جن کے اشارے پر سورج بھی پلٹ کر کے آتا ہے، جن کے اشارے سے چاند بھی اپنے سینے کو چیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر چاند سورج کے اندر زندگی نہ ہوتی، اگر چاند سورج کے اندر جو تو سمجھ نہ ہوتی، عقل نہ ہوتی، تو مصطفیٰ کا اشارہ پا کر نہ چاند اپنے سینے کو چیرتا، نہ سورج پلٹ کر کے آتا۔ اس مصطفیٰ کی آواز کا عالم کیا ہے، اس مصطفیٰ کے جب اشاروں کا یہ عالم ہے تو آواز کا عالم کیا ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اللہ کا کلام تلاوت کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس وقت تمام جن انس اور تمام جو ہے تو ہر چیز تھم جایا کرتی تھی اور مصطفیٰ کریم کے کلام کو سنا کرتی تھی، مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کے کلام کو سنا کرتی تھی۔ یہ تو تمام انسانوں نباتات جمادات کا معاملہ ہے۔ فرشتوں کی فوج اتر کر آتی تھی اور فرشتے صف با صف آ کر کے مصطفیٰ کی زبان سے کلام الہی سنا کرتے تھے۔ تمام جانور انسان تو اپنی جگہ، لیکن خاص کر کے جو معجزہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، اگر کوئی کافر بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا اور مصطفیٰ سے اللہ کا کلام سن لیتا، اسی وقت اس کے دل کا کفر دھل جاتا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب کفار و مشرکین نے یہ منظر دیکھا، رئیس المنافقین اور جو تو کفار مشرکین نے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے، کہ اگر یہی حال رہا کہ اگر مصطفیٰ کا کلام سننے سے ہی لوگ مسلمان ہو جائے، تب تو ساری برادری، ساری قوم مسلمان ہو جائے۔ تو انہوں نے پہرے بٹھا دیے کہ جس وقت حضور کعبے میں آتے اور جس وقت اللہ کی نماز ادا کرتے یا جس وقت حضور کلام الہی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس وقت ان لوگوں نے پہرے بٹھا دیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے تو ان کے قریب نہ جائے، کوئی بھی ان کے پاس نہ جائے۔ اپنے بچوں پر اور اپنے جوانوں کو گھروں میں بند کر دیا کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کا کلام سن کر کے، حضور کی بات سن کر کے حضور کے ہو جائے، حضور پر ایمان لے کر کے آئے، حضور کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سورہ جن، آپ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں کہ جب نازل ہوئی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں فرمایا کہ جنوں کا ایک گروہ، ایک جماعت جنوں کی، وہ وہاں سے گزر رہی تھی مکہ کے پاس۔ جب انہوں نے حضور سے کلام سنا، حضور کا قرآن پڑھنا سنا، تو وہ تمام کے تمام جنات رک گئے اور سن کر، حضور کا کلام سن کر ایسے مست ہوئے کہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام ختم ہونے کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضری دے کر کے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ تو جو بھی مصطفیٰ کا کلام سنتا اس کا دل جھل جاتا، کفر کی نحوست نکل جاتی اور ایمان سے اس کا دل بھر جایا کرتا۔ اللہ نے وہ آواز میں اثر عطا فرمایا تھا کہ جب حضور کلام کرتے، جب حضور بات کرتے یا خدا کا کلام پڑھتے تو ایسا روب اور ایسا دبدبا ہوتا کہ کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ پھر کوئی پرندہ بھی پر مار سکے۔ پرندے بھی ادب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے۔ صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھ جاتے جیسے کہ مورتیاں ہو، جیسے کہ پتھر کے بت ہو، یہاں تک کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ کلام میں مصطفیٰ کے کلام کا وہ اثر تھا۔ تبھی تو حالت نے فرمایا کہ تیرے آگے ہے یوں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان۔ حضور کو اللہ نے وہ روب اور وہ دبدبا عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال تو چونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے بالعشی والاشراق، اور یہ جو جمع ہونے کا ان کا وقت ایک خاص وقت تھا
کہ جو پرندے اور تمام پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، ان کا ایک وقت متعین تھا، لہٰذا بالعشی والاشراق، اشراق کے وقت میں، یعنی کہ ایک تو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، اشراق یعنی صبح، بالعشی یعنی رات کے وقت میں، اور اشراق یعنی کہ جب کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، جسے ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ حضور جب بھی نکل جاتے تھے ہر چیز حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور حضور کے ساتھ مل کر اللہ کا بھی ذکر کیا کرتی تھی۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ دو وقتوں میں، بالعشی والاشراق، ایک رات کے وقت میں اور ایک دن کے وقتوں میں، یہ تمام پرندے آپ کے پاس جمع ہوتے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اشراق کا جو وقت ہے یہ وقت ہے کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، ہے نا، تو اشراق کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اشراق جو ہے، اشراق کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز با جماعت ادا کرے، یعنی کہ فجر کی نماز، اور پھر سورج کے کامل طلوع تک، یعنی جب سورج مکمل ایک نیزہ بلند ہو جائے اس وقت تک ذکر الہی میں مصروف رہ کر پھر دو گانا ادا کرے، یعنی کہ نماز چاشت ادا کرے، تو اسے ایک کامل حج اور کامل عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی چاشت کی تو اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کیا جائے گا، اور اس کا ایک دروازہ ہوگا جس کا نام باب الدحا یعنی باب چاشت ہے، اور جو انسان پابندی کے ساتھ دنیا میں چاشت کی نماز پڑھتا رہا اسے حکم ہوگا کہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت کی 2 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اب سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر جو کائی جم جاتی ہے نا، اتنے بھی اگر کسی کے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، صرف 2 رکعت اگر کوئی چاشت کی پڑھے۔ اور ایک اور روایت میں یہی سننا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی حضور علیہ السلام نے مجھ کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی جسے میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا، یعنی ایام 20 کے روزے، اردو تاریخ سے 13، 14، 15، اور دوسرا نماز چاشت ادا کرنا، اور تیسرا سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کریں۔ تو چونکہ نماز چاشت کی بڑی فضیلت ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ چاشت کی کم سے کم 4 رکعت انسان پڑھے، کم سے کم تو 2 ہے لیکن بہتر یہ کہ انسان 4 رکعت پڑھے۔ اور اس کے متعلق چونکہ احادیث میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ اشراق کی 4 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ شمس، اور دوسری میں سورہ لیل، اور تیسری میں سورہ ضحیٰ، اور چوتھی میں سورہ الم نشرح کی تلاوت۔ تو لہٰذا جو شخص بھی اگر یہ چاشت کی نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اس کے لیے جو ہے تو یہ اجر و ثواب اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اب فرمایا والطیر، اور پرندے جو ہے تو محشورۃ جمع کیے ہوتے، کل لہ اواب، جو کہ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ طیر بولتے ہیں پرندے۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ تمام قسم کے پرندے آتے، تو وہ پرندے جو ہے تو جمع کیے ہوتے، یعنی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اس وقت جتنے پرندے ہوتے وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاتے، اور جو پرندے نہیں ہوتے فرشتے ان پرندوں کو لا کر کے آپ کی بارگاہ میں جمع کرتے، تمام جو تو پرندوں کو آپ کی بارگاہ میں لا کر کے جمع کیا جاتا، اور وہ تمام پرندے صف بنا کر کے بیٹھتے تھے، ایسے نہیں کہ ادھر ادھر بیٹھ جاتے تھے۔ علماء فرماتے کہ فرشتے ان پرندوں کو لاتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے تھے۔ محشور کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، حشر، اسی سے بنا حشر، یعنی کہ قیامت کا دن جب کہ تمام لوگ جمع ہوں گے۔ میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ تو چونکہ تمام پرندے جمع ہوتے، جمع کیے ہوئے قرآن نے کہا، تو جو پرندے نہیں آتے فرشتے ان کو لاتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کرتے، اور وہ پرندے صف بنا کر کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے اور پھر صف بنا کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج جو اولیاء اللہ ذکر کرتے ہیں
ہے نا. جس طرح آج بزرگوں کے اندر بھی ایک طریقہ رائج ہے الگ الگ کہ وہ بیٹھ کر کے کوئی دائرہ بنا کر کے کوئی سامنے بٹھا کر کے کوئی پیچھے بٹھا کر کے پھر سب جو ہے تو مل کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ذکر کی جو ہے تو قلب پر جو ہے تو ضربیں لگائی جاتی ہیں. بہرحال تو چونکہ وہ پرندے جمع کیے ہوتے محشور یہ بنا حشر, اسی سے حشر یعنی حشر. اب داؤد علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ جس وقت, چونکہ دو وقت ہوتے تھے بالعشی والاشراق, ایک صبح کے وقت میں اور ایک شام کے وقت میں, ان دو وقتوں میں پرندے جمع کیے جاتے اور تمام پہاڑ وغیرہ سب مل کر آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. لیکن آؤ حضور کی شان کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انا حاشر, میں حاشر ہوں, میں حاشر ہوں, میرے قدموں میں حشر ہوگا, حشر کا میدان میرے قدموں کے نیچے ہوگا. یہاں تو پرندے لائے جاتے, جمع کیے جاتے. علماء فرماتے ہیں حضور کی شان ہے, حضور کا ایک لقب حاشر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اللہ تبارک و تعالی جب اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوگا اور اپنی شایان شان کے لائق اللہ تبارک و تعالی اپنی کرسی پر جلوہ فرما ہوگا تو حضور کی کرسی بھی قریب میں لگائی جائے گی, حضور کا تخت بچھایا جائے گا اور وہیں قریب میں سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی تخت لگے گا, ان کی بھی کرسی بچھائی جائے گی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوگے, اپنی کرسی پر جلوہ فرما ہوگے اور تمام اولین و آخرین حضور کے قدموں میں جمع کیے جائیں گے. فرشتے لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر لا رہے ہوں گے, فرشتے وہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہوں گے انہیں اٹھا کر کے لائیں گے. سور پھونکا جائے گا, ہر کوئی مردہ اپنی قبر سے نکلے گا, ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے نکلیں گے. اب ہر ایک کی الگ شان ہوگی, ہر ایک کا الگ مقام ہوگا, ہر ایک کی ایک الگ پہچان ہوگی. کوئی جو نیکوکار ہوں گے, جو ایمان والے ہوں گے, ان کی شان الگ ہوگی. انبیاء کے معاملات اور ہوں گے, اولیاء کے معاملات اور ہوں گے. اللہ ان کے لیے سواریاں بھیجے گا, کسی کے لیے براق بھیجا جائے گا, کسی کے لیے گھوڑا بھیجا جائے گا, کسی کے لیے کوئی اور سواری بھیجی جائے گی. کوئی انسان جو ہے تو دوڑ کر کے آ رہا ہوگا, کوئی چل کر کے آ رہا ہوگا, کوئی دھیرے دھیرے آ رہا ہوگا, کوئی گھسیٹ کر آ رہا ہوگا اور کسی کو فرشتے کھینچ تان کر کے لا رہے ہیں. تو ہر ایک اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا اور سب کو لا کر کے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا, حضور کے قدموں میں جمع کیا جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے انا حاشر, میں حاشر ہوں, میرے قدموں میں حشر ہوگا. تمام اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا ہر انسان میرے قدموں کے نیچے جمع ہوگا. سب لوگ وہاں ہوں گے اور تب آقا علیہ السلام کا مقام دکھایا جائے گا, حضور کی عظمت دکھائی جائے گی. یہ تو داؤد علیہ السلام کا مقام تھا, یہ تو داؤد علیہ السلام کی عظمت تھی کہ جب آپ جو ہے بالعشی والاشراق, صبح اور رات کے وقت میں دو وقت میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تو تمام پرندے آپ کی بارگاہ میں جمع کر دیے جاتے اور پہاڑ پودے اور پیڑ پودے سب مل کر آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے. لیکن علماء فرماتے قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام اپنی مسند پر, اپنی کرسی پر, اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوں گے اور تمام اولین و آخرین وہاں پر جمع کیے جائیں گے, تو جب وہ حضور کو دیکھیں گے, حضور کے تخت کو دیکھیں گے, حضور کی شان کو دیکھیں گے, حضور کی عظمت کو دیکھیں گے تو سب کے سب مل کر حضور کی ثنا کریں گے, حضور کی تعریف کریں گے, حضور پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے, حضور کو کہیں واہ وہ مقام دیکھو مصطفیٰ کا, کیا شان ہے مصطفیٰ کی. اب جو ہے تو لوگ کہیں گے واہ کیا مرتبہ ہے مصطفیٰ کا. اسی لیے حضرت فرمایا ہے, اعلیٰ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. اور گناہ گاروں کے ٹوٹ جائیں گے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. مصطفیٰ کو اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی, کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. علماء فرماتے کل قیامت کے دن دیکھنا کہ جب تمام اولین و آخرین حضور کے قدموں میں جمع ہوں گے اور حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ جب سارے لوگ تمام نبیوں کی بارگاہ میں گھوم کر کے آئیں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری مدد کرو, آج ہماری شفاعت کرو, آج ہماری بخشش کرو. لیکن سب نبی کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, کہیں اور چلے جاؤ, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تب اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الى محمد, محمد کی بارگاہ میں چلے جاؤ, آج ان کے قدموں میں جمع ہو جاؤ. تمام اولین و آخرین حضور کے قدموں میں جمع کر دیے جائیں گے, حضور اپنے مسند پر جلوہ فرما ہوں گے اور تمام انسان حضور کے قدموں میں ہوں گے اور پھر حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضور کی ثنا بیان کر رہے ہوں گے اور پھر کہیں گے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے, ہماری شفاعت فرمائے. تب حضور کہیں گے انا لہا, انا لہا,
کہا میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ تو اعلیٰ نے اسی کو کہا ہے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور جس وقت کہ تمام لوگ جمع ہو کر حضور پر سلام پڑھ رہے ہوں گے، اس منظر کی طرف اشارہ کر کے عالم فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، اس وقت خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کی۔ یہاں تو داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف پرندے جمع ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن تمام انسانوں کی صفیں لگیں گی، انبیاء کی صفیں الگ لگیں گی، اولیاء کی صفیں الگ لگیں گی، غوث قطب ابدال کی صفیں الگ لگیں گی، ایمان والوں کی صفیں الگ لگیں گی، مجرموں کی صفیں الگ لگیں گی، گناہ گاروں کی صفیں الگ باندھی جائے گی، اور کافر مشرکین کی صفیں الگ بندھائی جائے گی، اور سب کے سب مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو تمام اہل ایمان کی شفاعت کرتے چلے جائیں۔ تو یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے کہ حضور حاشر ہے، ان کے قدموں میں سب جمع ہوں گے۔ تو یہاں جو فرمایا محشورہ، یہاں پر تو صرف پرندے جمع ہوتے ہیں، والطیر محشورہ، یہاں پرندے جمع ہوتے ہیں، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ تمام انسان مصطفیٰ کے قدموں میں جمع ہو، اور پھر وہ جو ہے تو مصطفیٰ کی شان و شوقت کو بیان کریں گے اور حضور ان کی شفاعت فرمائے گے۔ دعا ہے کہ مولا کریم وہ دن نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، تاکہ کل قیامت میں ہمارا حشر مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، کیونکہ جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا وہ مصطفیٰ کے سائے میں آ گیا، جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا وہ بخشا گیا، جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا وہ بخشا گیا، جس پر نظر پڑ گئی، جس پر توجہ ہو گئی وہ بخشا گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کی شفاعت نہ کروں۔ تو بس شرط ہے کہ ایمان پر خاتمہ، ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے گئے تو پھر مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ ملے گی، اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا وہ انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا اور پچھلے جمعہ بھی جو ہے تو نماز فجر سے متعلق میں نے مسئلے عرض کیے تھے، آج بھی 3 مسئلے جو ہے تو سماعت کریں۔ نماز فجر میں اتنی تاخیر کرنا کہ آفتاب طلوع ہونے کا شک ہو جائے یہ مکروہ، یعنی بلا وجہ بہت زیادہ دیر کر کے نماز پڑھنا کہ سورج طلوع ہونے کا گمان ہو جائے، اگر سورج طلوع ہو گیا تو نماز قضا ہوگی، کیونکہ بہت کم وقت رہتا ہے نماز فجر میں، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ جلد مجھے تو نماز کو ادا کرے۔ دوسرا، سب سنتوں میں قوی تر سنت نماز فجر کی ہے، کیونکہ فجر کی جو سنت ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مشروعیت کا دانشتہ انکار کرنے والا کافر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی، اور بلا عذر شرعی بیٹھ کر فجر کی سنتیں ادا نہ ہوں، اس کو کھڑے رہ کر ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں فجر کی، یہ چلتی ہوئی گاڑی میں یا سواری پر بھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اطمینان و سکون چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے تو ان باتوں میں سنت فجر کا جو حکم ہے وہ مثل واجب کے، اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو گئی تو جب وہ نماز فجر کی قضا ادا کرے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے پڑھ رہا ہے، زوال سے پہلے اگر وہ قضا کر رہا ہے تو سنتوں کی بھی قضا کرے۔ سنت نماز کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنت کی قضا کر لے، اس لیے کہ قریب بواجب ہے۔ اگر ظہر کے بعد پڑھ رہا ہے تو پھر جو ہے تو وہ صرف فرض کی قضا کرے گا۔ سنت فجر کی پہلی رکعت سورہ کافرون یعنی قل یا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل اعوذ شریف پڑھنا جو ہے تو سنت ہے۔ 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا سنت ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔